السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. آج لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ ریزرو کیا تھا حمزہ شہباز کے حلف کے حوالے سے، وہ فیصلہ آج سنا دیا اور اس میں گریز کیا ہے کسی بھی طرح سے ڈائریکشن دینے سے، یعنی حکم دینے سے عدالت نے گریز کیا ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین یہ استثناء دیتا ہے گورنر کو اور صدر پاکستان کو. اس لیے عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے حکم نہیں دیا، لیکن اپنا جو فیصلہ لکھا ہے اس میں یہ پرپوز کیا ہے، یہ تجویز کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں وہ حلف گورنر جو ہیں وہ حمزہ شہباز سے حلف لے لیں وزیر اعلیٰ کا. ایک آبزرویشن دی ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے، حلف ہو جانا چاہیے تھا اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اس سے گورنر جو ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں. لیکن یہ بھی جو قانون جاننے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے، یہ جج آبزرویشن بھی غلط ہے، کیونکہ صدر کو اور گورنر کو استثناء حاصل ہے. عدالت ان کو بلا نہیں سکتی، عدالت ان کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتی، عدالت ان کو سزا نہیں سنا سکتی. تو اس لیے یہ جو انہوں نے آبزرویشن دی ہے یہ بھی شاید قانون سے تھوڑا ہٹ کے دی ہے، نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت بہت ساری سٹوریز ہیں، بہت ساری اسپیکولیشن ہے چیف جسٹس کی، بہت سارے جو حکومتی لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلقات کی. میں اس بحث میں ابھی نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ ہم یہ بات ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج بہرحال ایک واضح حکم دینے سے لاہور ہائی کورٹ نے گریز کیا. لیکن یہ جو ان کی آبزرویشن کہ قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کو بھی جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں وہ اس کو چیلنج کریں گے. انٹرا کورٹ بھی ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو آبزرویشن ہے یہ غلط ہے. تو ابھی جو حمزہ شہباز کا حلف اٹھانے کا معاملہ ہے وہ کھٹائی میں ہے اور جو شہباز شریف ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے جانے والے ہیں. تو لگتا ایسا ہے کہ عمرہ جو ہے وہ بطور وزیر اعلیٰ نہیں کریں گے، شہباز شریف کے مہمان کی حیثیت سے وہ عمرہ کریں گے. دو اور اہم باتیں ہیں جو میں نے آپ سے کرنی ہے. ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ فوج میں آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے جو حمزہ شہباز نے گفتگو کی ہے، اس نے فوج میں ایک کپ کپی طاری کر دی ہے، فوج میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی ہے، فوج میں ایک غصے کی لہر دوڑ گئی ہے. فوجی اس معاملے کو بالکل ڈائریکٹلی انٹرونشن سمجھتے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے تحت میں وزیر اعظم کے پاس، یعنی میرے پاس یہ اختیار ہے اور میں جب وقت آئے گا تو میں اس کا فیصلہ کروں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے اندر یہ ایک چیز جس کو ازیوم کر لیا گیا، جس کو سمجھ لیا گیا، وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ وزیر اعظم تو کریں گے لیکن وہ پاک فوج کے مشورے سے کریں گے. اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں اور جو بہت سارے حاضر سروس فوجی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصولی طور پر تو جو ریکمنڈیشنز آنی چاہیے وہ کور کمانڈرز کانفرنس جو ہے اس میں سے وہ ریکمنڈیشن آئیں اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب اس کو اوکے کر دیں، کیونکہ وزیر اعظم کے پاس اس چیز کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ کون سا جرنیل بہتر ہے، کون سا جرنیل کس چیز کو بہتر سمجھتا ہے. کیونکہ جو اے سی آر ہے وہ ساری کی ساری آرمی چیف کے پاس ہوتی ہیں، وہ کوئی وزیر اعظم کے پاس نہیں ہوتی. اختیار ضرور وزیر اعظم کے پاس ہے نامینیشن کا، لیکن عملی طور پر جو ساری صورتحال جس کے سامنے ہوتی ہے وہ آرمی چیف ہے. تو ابھی بھی باجوہ صاحب جو ہیں وہ خود تو وہ کہہ چکے ہیں کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ نہ میں ایکسٹینشن لوں گا اور نہ میں لینا چاہتا ہوں، اور میں 29 نومبر کو ریٹائر ہو جاؤں گا. تو فوج کے اندر ایک یہ بات چل رہی تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور شہباز شریف کی، اور آصف زرداری اس میں گارنٹر ہیں کہ جو نیا آرمی چیف ہے وہ تقرر اس کا جو ہوگا وہ جو فوج ریکمنڈیشن کرے گی اس کے مطابق ہوگا. لیکن یہاں پر جو شہباز شریف نے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے، میں کروں گا، جب وقت آئے گا تو میں یہ کروں گا، یہ میرا اختیار ہے. تو یہ ایک ایسی بات کی گئی ہے
جو شاید آرمی کو اس بات کی اور جنرل باجوہ کو اس بات کی توقع نہیں تھی. یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو کھڑا ہو گیا. اور یہ جو شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی ہے اس گفتگو نے فوج اور اس وقت یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے بیچ میں ایک خلا پیدا کیا ہے. آصف زرداری جو بنیادی طور پر ہر چیز کے گارنٹر ہیں، اور اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی اس وقت اس بات نے لرزہ طاری کر دیا ہے. یہ فوج کے معاملات میں اس کو مداخلت سمجھا جا رہا ہے. یہ ٹھیک ہے، فوج یہ سمجھتی ہے کہ یہ اختیار وزیر اعظم صاحب کا ہے، لیکن ریکمنڈیشن جو ہے وہ پاک فوج کی جائے گی، اور جس کو پاک فوج نومینیٹ کریں گے، جس کو آرمی چیف نومینیٹ کرے گا وزیر اعظم، اسی کو آگے اوکے کرے گا. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو آئی ایس آئی چیف کے معاملے پر ہوا تھا. تب عمران خان نے کہا تھا کہ یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے، لیکن ادارے نے یہ کہا تھا کہ یہ آرمی چیف کا استحقاق ہے کہ وہ اپنے کون سے کمانڈر کو کس جگہ کے لیے بھیجتا ہے اور پھر کس وقت اس کو پل بیک کر لیتا ہے. یہ معاملہ خاصا سنجیدہ معاملہ ہے، اور جو شہباز شریف کی گفتگو ہے اس نے بہت سارے جو لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کیا. دوسرا، سعودی عرب کے جو اس وقت جو شہباز شریف صاحب کا دورہ ہے عمرے کا، اس میں سب سے بڑا جو خطرہ اس وقت حکمران اتحاد یہ محسوس کر رہا ہے کہ جس وقت مولانا فضل الرحمان، جس وقت شہباز شریف اور جس وقت بلاول بھٹو، یہ سب لوگ اگر طواف کر رہے ہوں گے یا مسجد نبوی میں جائیں گے تو پاکستانی اس وقت کیا ریئیکٹ کریں گے. پاکستانی جہاں مولانا فضل الرحمان کو دیکھتے ہیں ڈیزل 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 کے نعرے لگاتے ہیں، جہاں شہباز شریف کو دیکھتے ہیں چور چور کے نعرے لگاتے ہیں، اور اگر مریم نواز بھی ان کے ساتھ ہوئیں تو پھر ان کے بارے میں بھی وہ جو نعرہ لگتا ہے کہ مریم کے پاپا چور ہیں، مریم کے پاپا چور ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک سیریس ایشو بن گیا، اور اس لیے سعودی حکومت سے کہا گیا کہ وہ کوئی خاص ٹائم رکھیں. لیکن کیونکہ رمضان شریف ہے اور بہت زیادہ وہاں پر پاکستانی موجود ہیں، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، تو ایک بالکل سیکورٹی کا ایک بالکل یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہر چیز کو بند کر کے ان کو لے جایا جائے. لیکن اب جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی سیکورٹی ہوگی، پرائیویٹ سیکورٹی بھی ہوگی، اور یہ نون لیگ کے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی وہاں پر آئیں. سعودی عرب کے اندر جو لوگ ہیں کہ وہ سیکورٹی کے ساتھ ساتھ پیچھے وہ حصار بنا کے جائیں، اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ نعرے بازی نہ کر سکیں. لیکن جو اطلاعات ہیں، جو لوگوں کا غم و غصہ ہے، جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ ان لوگوں کے خلاف وہاں پر نعرے بازی ہوگی، اور یہ ایک بڑا ان کے لیے مسئلہ جو ہے وہ بن گیا. دوسری ایک بات کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر بڑا آدمی جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے وہ راستہ نکال لیتا ہے. ابھی بہت سارے ڈاکومنٹس آ رہے ہیں کہ فلاں نے زمین لے لی، فلاں نے زمین دے دی. عمران خان صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ جو لوگ میرے ساتھ تھے جب مختلف معاملات پر، جب ہم نے قانون کی بات کی تو وہ اس میں ہمارے خلاف ہو گیا. اس میں علیم خان صاحب پراپرٹی کے ایشو پر خلاف ہو گئے، اور جو جہانگیر ترین صاحب تھے وہ چینی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے وہ خفا ہو گئے، تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا. لیکن ایک بات جس کا میں یہاں پر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جو اتنا بڑا اس ملک میں جو ایک فراڈ ہوا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک جرمانے کی سزا دی ملک ریاض صاحب کو، اور کہا کہ یہ جرمانہ جو ہے یہ آپ نے پے کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے، انہوں نے ایک پکڑی ٹرانزیکشن، اور تقریباً 40 ارب روپے کے لگ بھگ پیسہ جو تھا وہ انلیگل وہ انویسٹمنٹ تھی، اور لنڈن کی ایک پراپرٹی لی گئی جس میں شریف خاندان بھی اس میں انوالو تھا. وہ ملک ریاض صاحب کے جو پیسے تھے وہ حکومت پاکستان کو واپس دیے گئے. اب ان پیسوں کا کوئی تعلق نہیں تھا ان پیسوں سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا جرمانے کی مد میں وہ ادا کیے جائیں. لیکن وہ جو پیسے ایک انلیگل جو ٹرانزیکشن تھی جو حکومت پاکستان کے پاس جانے چاہیے تھے، وہ پیسے ساز باز کر کے اس وقت کے لوگوں نے وہ سپریم کورٹ نے جو جرمانہ کیا تھا اس میں انہوں نے جمع کروا دیے. تو یہ ایک طرح سے پاکستان کے جو پاکستان کا قومی خزانہ ہے اس پر نقب زنی کی گئی، اس سے
ایک ملک ریاض صاحب کو ایک فیور دی گئی، ایک ناجائز فیور دی گئی، 40 ارب روپے کی فیور دی گئی۔ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ان لوگوں سے پوچھے گا؟ نہ فیک اکاؤنٹس والوں سے کوئی پوچھتا ہے، ان کو وزیر اعظم بنا دیا۔ باقی یہ جو ہیں سارے اس طرح کے لوگ، یہ درباری ہیں، یہ مصاحب ہیں، یہ ہر ایک کو جہاز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ہر ایک کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی بندہ کہیں سے ریٹائرڈ ہو اس کو جاب بھی دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو پروٹیکشن رکھتے ہیں، اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم پہیے لگا دیتے ہیں فائلوں کے نیچے۔ تو ایک بڑا سوال ہے جو آج میں رکھنا چاہ رہا تھا اپنی اس ساری بڑے لوگوں کی گفتگو میں، کہ کیا کوئی ان لوگوں سے بھی کبھی کو پوچھے گا؟ انشاءاللہ جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔